अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अशमत जान। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। सबसे पहले आज के मौज़ूआत। भारत के लिए एक इंतहाई हैरानकुन पेशरफ। तारीख में पहली बार रूस ने पाकिस्तान को क्लोजेस्ट पार्टनर करार दे दिया। रूसी डिप्टी वज़ीर ख़ारिजा कहते हैं कि पाकिस्तान और रूस की बढ़ती कुर्बतों की वजह से कोई दूसरा मुल्क हसद में मुब्तला न हो। Mi-35 हेलीकॉप्टर्स की फराहमी के मुआहदे के बाद रूस ने जदीद तरीन सुखोई Su-35 फाइटर जेट की फराहमी पर भी मुस्बत इशारे दे दिए। गुज़श्ता 12 साल में NGOs को बिला इजाजत काम करने दिया गया। इंटरनेशनल NGOs मुकम्मल तौर पर विफाक की जिम्मेदारी है। NGOs के हवाले से पॉलिसी तैयार कर ली, जल्द ऐलान किया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान पर अहम इजलास के बाद वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान की ब्रीफिंग। सिंध में करप्ट अफराद के खिलाफ घेरा तंग। नैब ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा अली नवाज शाह को 5 साल, कादिम अली शाह को 4 साल और इम्तियाज अली शाह को 3 साल की कैद सुना दी। 5-5 लाख रुपए जुर्माना भी आए। पंजाब में भी सूबाई वज़ीर खेल और तालीम राना मशहूद नैब के रिडार पर। हुकूमत का राना मशहूद के इस्तीफे पर गौर। भारत के लिए ये जो एक इंतहाई हैरानकुन पेशरफ्त है, इस पर बात करने से पहले जो नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से एक अहम मीटिंग हुई जिसकी ब्रीफिंग दे रहे थे चौधरी निसार अली खान, उसका भी हम जिक्र करेंगे सर-ए-दस्त। और साथ साथ शामी साहब, क्योंकि कल हमारा प्रोग्राम नहीं है और कल कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की 67वीं बरसी भी मनाई जा रही है, तो हम चाहेंगे कि उनके जिक्र से प्रोग्राम का आगाज़ हो। ठीक है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को इस दुनिया से रुखसत हुए 67 साल हो गए, लेकिन उनके मुखालिफ भी बहुत थे। उन पर जानिसार करने वाले तो थे ही, और पाकिस्तान की उन्होंने तख्लीक की, एक अलग वतन जो हासिल किया बर्र सगीर के मुसलमानों के लिए। लेकिन उनके दुश्मन भी और मुखालिफ भी उनकी दयानत पर उंगली नहीं उठा सके। जो इंटेग्रिटी थी, खास इंटेग्रिटी जो थी, जो और जो एक एक पाई जो है उन्होंने खर्च की है, हासिल की है, सब रिकॉर्डेड है, डॉक्यूमेंटेड है। और उन्होंने, कोई शख्स ये नहीं इल्ज़ाम लगा सका कि इनके रिस्क में कोई मशकूक शय जो है वो दाखिल हुई हो। तो इस लिहाज से तो वो बिल्कुल एक पूरे सब कॉन्टिनेंट में आउटस्टैंड करते हैं। ठीक। फिर उनका सच बोलना, उनका अमीन होना, और जो बात बरमला कहना वही बात घर में बैठ के कहना, यानी पब्लिकली भी और प्राइवेटली भी। और कोई ऐसी बात उन्होंने नहीं कही जिसको वो ओन ना करते हों पब्लिकली। और उनकी 2 शख्सियतें नहीं थी, एक शख्सियत, यानी कॉल और फेल में कभी भी तजाद देखने को नहीं मिला। मुकम्मल हम आहंगी थी। बड़ा यूनिक सर ये एंगल है शख्सियत का। ये उनकी जो, यही जो पहलू है ना उनकी शख्सियत के, वो आज भी हमें एक अपनी तरफ बुलाते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि हमें कैसे ज़िंदगी गुजारनी है और किस तरीके से पाकिस्तान की तामीर करनी है, उसकी इज्तिमाई ज़िंदगी की। और मौलाना शबीर अहमद उस्मानी मरहूम ने तो जो बात कही, बस उसमें क्या इजाफा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि औरंगज़ेब आलमगीर के बाद सूरज की आंख ने इस सरजमीन पर इससे बड़ा मुसलमान नहीं देखा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, जैसे कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह। बिल्कुल। तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। और जब हम आज उनके बनाए हुए पाकिस्तान में करप्शन की कहानियां सुनते हैं, दुश्मनाम तराजी देखते हैं, अल्ज़ाम दूसरे के ऊपर लगाते हुए देखते हैं, अपने अदारे जो हैं उनको दीमक जिस तरह चाट रही है वो देखते हैं, और एक अफरा तफरी बाज़-औक़ात देखते हैं और नफ्सा नफ्सी देखते हैं, तो फिर हम उनको कितना
याद रखने का वो एहतमाम नहीं कर सके जो हमें करना चाहिए। मैं कोई मायूसी नहीं फैला रहा, लेकिन हमें हर कीमत पर हमारे लीडरशिप को, हमारे कायदीन को और हम सबको उस मयार पर अपने आप को परखना और जांचना चाहिए जो उन्होंने कायम किया। बिल्कुल ठीक है। अब जरा पाक रूस ताल्लुकात का जिक्र कर लेते हैं। नेशनल एक्शन प्लान वो हम बाद में करेंगे अगले सेगमेंट में, यहाँ पहले उनका जिक्र कर लेते हैं। पाकिस्तान और रूस के दरमियान जो बढ़ती हुई कुर्बतें हैं, जिनका इजहार अब रूसी डेप्टी वज़ीर ख़ारजा भी कर रहे हैं। स्क्रीन पर आप जो स्पुतनिक न्यूज़ एजेंसी है रूस की, उसके इमेजेस भी देख रहे हैं। उसने जो खबर फाइल की, पाकिस्तानी अखबारों ने भी लिफ्ट किया उसे। और शामी साहब ये जुमले बड़े दिलचस्प हैं, मैं चाह रहा हूँ ज़रा ये आपको सुना दें। वो ये कहते हैं कि द रशियन डेप्टी FM Rebakov referred to Pakistan as Russia's closest partner and said, ये आप उर्दू में सुनाए आप जी उर्दू में सुर्खी बयान कर दी गई है, मैं चाह रहा हूँ जरा इंग्लिश के लफ्ज भी बयान कर दें। I do not think that the contacts under discussion will cause jealousy on the part of any of the two sides। तो ये तारीख में पहली बार ये जुमले सुनने को मिल रहे हैं। हाँ, जो तारीखी तौर पर जो सोवियत यूनियन जो है, जिसका कि इस वक्त सियासी तौर पर और कानूनी तौर पर जानशीन है रूस, क्योंकि सोवियत यूनियन में जो लॉयन स्फीयर है वो तो रूस का था। तो रूस अब तारीखी तौर पर हमारे दरमियान उनके कुर्बत नहीं रही, और सर जंग के ज़माने में वो भारत का हलीफ रहा, और आज दुनिया का नक्शा बदल गया है। आज अमेरिका और भारत एक दूसरे की कुर्बतों में सांस लेते हैं, और इसी तरीके से जो रूस है वो पाकिस्तान के करीब महसूस होता है। पाकिस्तान के उसके दरमियान दफाई ताउन के मुआहदे हो रहे हैं, और नवंबर में पिछले साल एक बड़ा शदीद बड़ा एक अहम मुआहदा हुआ था दफाई ताउन का, उसमें बड़ी तफसील बयान की गई थी, और अफगानिस्तान के मामले में भी हम एक दूसरे के मुकाबिल रहे, और बड़ी एक कहानी है। हमें भी शिकायतें हैं उनसे, उनको भी शिकायतें लेकिन आज तो क्लोज पार्टनर है। लेकिन अब जो एक नई सूरत हाल पैदा हो रही है उस पे पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान जो है, अगर आप दिल्ली की तरफ पीठ करके खड़े हो जाएं तो मास्को तक, यानी पाकिस्तान एक इस खित्ते का दूसरा बड़ा मुल्क है सोवियत यूनियन रूस के बाद। नहीं, रूस के बाद पाकिस्तान इस खित्ते में दूसरा बड़ा मुल्क है। ठीक है, अपनी फौजी ताकत के एतबार से भी, अपनी आबादी के एतबार से भी, अपने वसाइल के एतबार से भी, अगर हम दिल्ली की तरफ पीठ कर लें। ठीक है। और ये जो ताउन है ये एक नई दुनिया की खबर हमें दे रहा है। अब चीन जो है, इसकी आशीर्वाद भी उसे हासिल है डेफिनेटली। और इस पूरा खित्ता जो है उसकी एक तकदीर जो है तो बदल रही है। वजाहत एस खान साहब, हमारे चीफ नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट, इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और इस अहम खबर पर उनकी राय भी जान लेते हैं। बिलखुसूस ये जो सुखोई के हवाले से भी उन्होंने मुस्बत इशारे दिए। पहले हेलीकॉप्टर पर इत्तफाक राय भी हो चुका है। वजाहत अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये बताइए, आपने पाकिस्तानी एंकर्स को किस डगर पर चला दिया जनाब? कोई टैंक पर चढ़ रहा है, कोई जहाज में जा रहा है, ये सारा कुछ आपका किया धरा है? अल्लाह माफ करे, ये मेरा किया धरा नहीं है जामी, ये हमारी ड्यूटी है, और ये एक तो मुश्किल भी है मगर इसमें मजा भी बहुत आता है, एक प्रिविलेज भी है फौज के साथ उन इलाकों में जाना जिधर खाली और फौजी जा सकते हैं। ये दुनिया न्यूज के लिए भी बहुत इट्स ग्रेट प्रिविलेज। आप में तो आप देखें, हम मीडिया के लोग जो हैं उनके तो जर्नल है ना, आप में एक जर्नली शान पाई जाती है माशाअल्लाह। नहीं, माफी अल्लाह शाफी अल्लाह माफी। चले हाँ जी, हम तो लेफ्टिनेंट भी नहीं लगते आपके सामने, मगर आप मेरे साथ अगली बार चलेंगे। ठीक है, आपको मैंने जरा टैंक पे बिठाना ही बिठाना है। चले, डन हो गया, ये तय कर लीजिएगा। अच्छा, आप बातें जरा, ये जो रूसी डिप्टी वज़ीर ख़ारजा की स्टेटमेंट बहुत आम सामने आई है, लेकिन इस पर आपका तबसरा क्या है? और फिर शामी साहब से भी कुछ सवालात हम रखेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। वजाहत एस खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वजाहत, आपसे जानना ये चाह रहे थे, ये जो डेवलपमेंट हुई है, जो क्लोजेस्ट पार्टनर पाकिस्तान को करार दिया है रूसी डिप्टी वज़ीर ख़ारजा ने, ये क्या आउट ऑफ सडन है या आहिस्ता आहिस्ता मामला इस जानिब आ रहे थे? और दिफाई ताल्लुकात की नौयत क्या है इस वक्त पाकिस्तान और रशिया की? थैंक्स जामी, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, अहम सब्जेक्ट है। आपको शामी साहब
اس کا جو تاریخی جو اس کا پس منظر ہے وہ تو بتا دیا کہ سرد جنگ کے زمانے سے اب شاید جو ہماری ریلیشن شپ تھی وہ سرد ہی تھی, یا ایٹ بیسٹ شاید نیم گرم بھی نہیں بلکہ نیم ٹھنڈ تھی. مگر ہوا یہ ہے رفلی کہ مشرف صاحب نے یہ دروازے کھولے ہیں. اپنے زمانے میں وہ گئے تھے روس, اس وقت ولادیمیر پوٹن جب بھی صدر تھے اب بھی ہیں, ادھر سے یہ ملٹری ڈپلومیسی کا ہاتھ انہوں نے بڑھایا تھا. اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا امریکہ کے ساتھ ڈو مور کی چک چک شروع ہو گئی تھی, اور پاکستان واز obviously looking for other diplomatic and military partners. اچھا, اس میں پھر جو زرداری رجیم ہے اس نے اتنی شاید پیش رفت نہیں کی, مگر یہ جو میاں صاحب کی جو حکومت آئی ہے اس میں پھر سے آگے بڑھے ہیں دونوں سول اور ملٹری سائڈ. ہمارے منسٹر آف ڈیفینس بھی ادھر گئے ہیں, ہمارے سیکرٹری ڈیفینس ادھر گئے ہیں, ہمارے آرمی چیف ادھر گئے ہیں, ہمارے ISI چیف ادھر گئے ہیں. ٹھیک ٹھاک سول ملٹری لیول پہ بائیلیٹرل لیول پہ باتیں ہوئی ہیں. صدر پوٹن نے آنا تھا, وہ نہیں آ سکے, مگر پھر بھی مین جو سمجھانے کا مقصد یہ ہے سب کہ وہ یہ رہا ہے کہ افغانستان میں ایک ویکیوم کریٹ ہوا ہے. امریکہ کی فوج پوری تو گھر نہیں چلے گی, ابھی بھی 8,000 امریکی اسپیشل فورسز اور ٹرینرز ہیں, مگر جو ویکیوم کریٹ ہوا ہے وہ چین نے ڈپلومیٹکلی اور روس نے obviously نیچرلی فل کرنا ہے. اور اس میں پاکستان ان دونوں ممالک کا, ماسکو اور بیجنگ کا نیچرل پارٹنر بنتا ہے. جو ابھی شامی صاحب کہہ رہے تھے کہ اس خطے میں اگر پیٹ کریں دلی کی طرف تو ہم ایک نیچرل بڑے ادھر پاور ہیں اپنی آرمی اور اپنے وسائل کی وجہ سے. تو اس میں یہ ہے کہ چین نے ہمارا اتنا ساتھ دیا ہے تو تھوڑا اور بھی دیا ہے, اور چین نے بھی ان کے کان میں اچھی شاید ہمارے لیے باتیں کی ہیں کہ ایک دروازہ کھول گیا ہے. اگر آپ ڈیفنس منسٹری والوں سے بات کریں جو پروکیورمنٹ والے ہیں جو یہ کام ایکچولی کر رہے ہیں, تو وہ ذرا ہمیں بتاتے ہیں کہ اس کی اسٹریٹجی بڑی سمپل ہے. دروازہ تو ہتھیار جو آرمز ڈیلز کا جو دروازہ تھا وہ بند تھا سالوں سے, بلکہ دہائیوں سے بند تھا. اب وہ تھوڑا سا کھلا ہے, اس میں خالی 4 ہیلی کاپٹر آ رہے ہیں MI-35 جسے نیٹو ہینڈ ایز کہتا ہے. 4 گن شپس ہیں, لیٹسٹ ٹیکنالوجی نہیں ہے مگر پرانی بھی نہیں ہے. خالی 4 ہیلی کاپٹر, ایک پورا اسکواڈرن بھی نہیں ہوتا بلکہ ایک شاید سوا اسکواڈرن ہوتا ہے, ایک چھوٹا اسکواڈرن ہوتا ہے. مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دروازہ 2-3 انچ کھل گیا ہے. اب Su-35 کی بھی بات ہو رہی ہے. مقصد یہ ہے کہ جیسے جیسے امریکہ انڈیا کی جو آرمز نیڈز ہیں انہیں فل کر رہا ہے, اور روس جو ایک زمانے میں بھارت کا سب سے بڑا آرم سپلائر ہوتا تھا اب نہیں ہے, اب دوسرے درجے. بہت بہت شکریہ آپ کا وجاہت اسخان صاحب, آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ شرکت گفتگو تھے. شامی صاحب, عام ڈیولپمنٹ ہے, لیکن جو انہوں نے یہ جملہ کہا کہ پاکستان اور روس کی بڑھتی قربتوں کی وجہ سے کسی دوسرے ملک کو جیلسی یا حسد میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے, یہ تو ظاہر ہے کہ اس کا اشارہ تھا انڈیا کی بھارت کی جانب. اور جس طرح انڈیا اور امریکہ کے درمیان جو قربت بڑھ رہی ہے اس کی وجہ سے روس جو ہے وہ بھی کوئی حسد میں مبتلا نہیں ہے. دیکھیں اصل ایک بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ اب وہ سرد جنگ کا زمانہ نہیں ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ دنیا بلاکس میں بٹی ہوئی ہے. اب دو طرفہ تعلقات جو ہیں ان کی بڑی اہمیت ہو گئی. یعنی آپ چین کے ساتھ اور روس کے ساتھ تعلقات بہتر بناتے ہوئے امریکہ کے ساتھ بھی آپ ایک معمول کے تعلقات برقرار رکھ سکتے ہیں. یعنی ہر تعلق جو ہے دوسرے کی ضد نہیں ہے. اور ہمیں اب یہ پہلے یہ راستے بند تھے, جیسے وجاہت کہہ رہے تھے. روس ہمیں سوویت یونین جو تھا اس کا وہ ہمیں کوئی اسلحہ دینے پر کبھی تیار نہیں ہوتا تھا. انڈیا کی اس پر انڈیا جو تھا راستے میں کھڑا ہو جاتا تھا. انڈیا کی پوری کوشش تھی کہ امریکہ سے بھی ہمیں اسلحہ نہ ملنے پائے اور پاکستان اپنے ایک دفاعی طاقت اس کی نہ بننے پائے. لیکن کیونکہ وہاں ہم الائی ہو گئے, ان کے سیٹو اور سینٹو کے ممبر ہوئے, تو پھر ہمیں اسلحہ فراہم ہوا اور ہماری طاقت میں اضافہ ہوا. پھر اس کے نتیجے میں جب امریکہ سے ہمارا تعلق ہوا تو معاشی طور پر بھی ہمیں ایک آگے بڑھنے میں مدد ملی اور دفاعی طور پر بھی ہم بڑی طاقت کے طور پر ایمرج ہوئے. پھر اس کے بعد چائنا سے ہمارے جو تعلقات ہیں اس نے ایک نئی جہتیں ہماری توانائی کی جو ہے دنیا کو دکھائی. اور اب اس خطے میں امن اور سکون کی بحالی کے لیے روس کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ نارملائز ہو رہے ہیں, بلکہ قربت کے ہو رہے ہیں. اور آج تو اس کا ایک بڑا اعلان ہوا ہے,
اور ایک پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر ہے اور ایک نئے امکانات کی خبر ہے. ایک اور اچھی خبر بھی ہے قوم کے لیے، جمہوریت کے لیے، لیکن بری خبر کچھ سیاستدانوں کے لیے. نیب نے گھیرا تنگ کر دیا سندھ میں بھی اور پنجاب میں بھی کچھ پولیٹیشنز کے حوالے سے. پیپلز پارٹی کے 3 رہنما ہیں، ان کو سزائیں ہوئی ہیں، جرمانہ ہوا ہے 10 سال تک وہ کسی بھی سرکاری عہدے پر نہیں رہ سکیں گے. اور رانا مشہور صاحب کے آس پاس بھی جو نیب کا ریڈار ہے نا وہ منڈلا رہا ہے، استعفے کی باتیں بھی کی. ریڈار تو نہیں منڈلاتا، وہ تو اس میں ریڈار میں آ گئے ہیں، ریڈار میں آ گئے ہیں یہ کہہ رہے ہیں. ریڈار میں وہ منڈلا رہے ہیں. تو یہ لیاقت علی رانا صاحب ہیں کراچی سے، دنیا نیوز کے رپورٹر، انہوں نے اس سٹوری کو سندھ سے کور کیا. ان 3 شخصیات پر سندھ میں الزامات کیا تھے کرپشن کے؟ دیکھیں اجمل، یہ شخصیات جو ہیں بیسکلی تو اب ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے. سید علی نواز شاہ، سید خادم علی شاہ اور سید امتیاز علی شاہ، یہ تینوں آپس میں رشتہ دار بھی ہیں. اور کہانی دراصل 2001 سے شروع ہوتی ہے جب ایل بی او ڈی کا میٹر تھا. تو ان لوگوں پر ایلیگیشن یہ تھا، نیب نے ایک انکوائری شروع کی 2001 میں جس پر ان پر ایلیگیشن تھا کہ انہوں نے اپنی زمین کی زائد قیمت وصول کی. ان کی زمین جو ایل بی او ڈی میں آگئی تھی تو اس پر انہوں نے کچھ 5 لاکھ سے زائد کی رقم وصول کی. ان کی زمین کہاں آ گئی تھی؟ میرپور، شامی صاحب یہ میرپور خاص، میرپور شامی صاحب ان کی زمین میرپور خاص میں تھی اور ایل بی او ڈی کیا ہے یہ؟ نہیں، یہ لیفٹ بینک آؤٹ فال ڈرین میں، لیفٹ بینک آؤٹ فال ڈرین میں ان کی زمین آ گئی تھی. تو اس کو انہوں نے جی تو انہوں نے اس کی اپنا سیاسی اثر و رسوخ استعمال کیا اور زائد رقم وصول کی گورنمنٹ سے. یعنی جو دوسرے لوگوں کو رقم ملی، جب پتا چلا کہ ان کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے، جو دوسرے لوگوں کو رقم ملی اس سے زیادہ رقم انہوں نے حاصل کی. لاکھ روپے اس وقت کے حساب سے 5 لاکھ روپے زائد وصول کیے تھے. جب ان کو پتا چلا کہ نیب ان کے خلاف انکوائری کر رہا ہے تو انہوں نے نیب کو پلی بارگیننگ کر لی اور پیسے واپس کر دیے. لیکن جب 2008 میں الیکشن ہوئے تو ان کو پتا چلا کہ یہ تو کی کوئی پلی بارگیننگ نہیں کی. سپریم کورٹ نے انہیں الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دے دی، لیکن ساتھ ہی نیب کو بھی ڈائریکشن دی کہ ان کے خلاف ریفرنس فائل کیا جائے. تو نیب نے 4 افراد جن میں ایک قطب علی شاہ بھی سندھ اسمبلی ہیں اور سابق صوبائی وزیر زراعت و خوراک بھی ہیں، ان کو 5 سال قید، 5 لاکھ روپے جرمانے. ان کے ساتھ سید خادم علی شاہ ہیں، یہ بھی رکن سندھ اسمبلی رہ چکے ہیں، ان کو 4 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانہ. جبکہ امتیاز علی شاہ، ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بھی میرپور خاص سے فنکشنل لیگ کے 1993 میں شاید ایم پی اے بنے تھے. ان کو 3 لاکھ روپے جرمانہ اور 3 لاکھ روپے 3 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا ہوئی ہے. مجموعی طور پر جو رقم جو انہوں نے زائد وصول کی وہ کتنی بنتی ہے؟ دیکھیں شامی صاحب، اس میں 5 لاکھ کا ذکر ہے کیونکہ انکوائری جب ہوئی تو 54 افراد کے خلاف انکوائری شروع کی تھی نیب نے، لیکن 4 افراد کے خلاف 2010 میں ریفرنس فائل کیا گیا. علی نواز شاہ نے اس کو چیلنج کیا تھا. پہلے انہوں نے پلی بارگیننگ کر کے وہ 5 لاکھ روپے ادا کر دیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے خود کچھ حملہ کیا. جی ہاں لیاقت رانا، بہت شکریہ آپ کی ڈیٹیلز کا. تو خود کچھ حملہ آپ سے، کیونکہ جب پلی بارگین ہو گئی تھی تو اس کے بعد ان کو چپکے سے بیٹھ جانا چاہیے تھا. خاموشی اختیار کرنی چاہیے. اصل میں جو پری بارگین کرتے ہیں نا وہ کنوکٹ ہو جاتے ہیں ایک طرح سے، یعنی وہ اعتراف کر لیتے ہیں جناب مسئلہ گڑبڑ تھا اس لیے ہم نہیں لے سکتے. ٹھیک. اور یہی سوال ہمارے سلمان دانش صاحب میڈیا لاجک کے جی ہاں انہوں نے اٹھایا ہے ہمارے سلطان علی لکھانی صاحب کے حوالے سے. ٹھیک. کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی ایک پری بارگین کی تھی نیب سے. ٹھیک. ان کی اطلاع ہے، اس لیے سوال کھڑا کیا ہے کہ ان کو لائسنس ملنا چاہیے تھا یا نہیں ملنا چاہیے تھا. اب یہ بھی بڑا دلچسپ نقطہ ہے. اب اس کے حقائق کیا ہیں تو جب لکھانی صاحب کا نقطہ نظر سامنے آئے گا تو پھر بات کر سکیں گے. اور ابھی تو آپ دیکھیں بات ایک دوسری ہے، لیکن وہ ان کی ممبرشپ پاکستان براڈ کاسٹنگ ایسوسی ایشن نے معطل کی ہے. شوکاز نوٹس بھی سرو کیا ہے، شوکاز نوٹس دیا اور کہا کہ اب ہم خود اس کی تحقیقات کریں گے اور کسی نتیجے پہنچیں گے. روک دیا میڈیا لاجک کو بھی اور ایکسپریس گروپ کو بھی کہ آپ ایک دوسرے کے بارے میں اب کوئی میڈیا کمپین نہ چلائیں، پہلے انویسٹیگیشن ہو جائے پھر ہی بات ہوگی. پھر بات ہوگی. ٹھیک ہے. یہاں پر جو رانا مشہور صاحب کا معاملہ ادھورا رہ گیا اس پر بات کرتے ہیں، لیکن پروگرام میں یہاں وقت ہے ایک بریک کا.
वेलकम बैक नाज़रीन। अभी हमें ज्वाइन किया हेड ऑफ पॉलिटिकल अफेयर्स दुनिया न्यूज़ और दुनिया अखबार जनाब सलमान गनी साहब ने। सलमान साहब, राना मशहूद साहब जो सूबाई वज़ीर तालीम और खेल हैं पंजाब में, उनके हवाले से खबर है कि गालिबन नून लीग की जो कैबिनेट है सूबाई, वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक का मौक़िफ़ ये है कि इस्तीफ़ा इन्हें दे देना चाहिए, दूसरे कहते हैं कि नहीं देना चाहिए। मामला है क्या? देखें जामी, गुज़िश्ता रोज़ चेयरमैन नैब पंजाब जो है, उन्होंने जो तहकीकात का इंकशाफ किया है कि राना मशहूद के ख़िलाफ़ तहकीकात की जा रही है, वो जो एक वीडियो है उस हवाले से आज कैबिनेट के कुछ वो जो एक जी वो जो आसिम नामी साहब हैं जी, डॉक्टर आसिम, वो डॉक्टर आसिम नहीं, वो दूसरे हैं, दूसरे वो हमारे आसिम है पंजाब वाले जी बिल्कुल शामी साहब, ये वही है मुबैना जो बाहर लोग भिजवाते थे, जी हाँ, इमिग्रेशन का काम करते थे, हाँ। उनके साथ गुफ्तगू करते हुए कंसल्टेंसी फर्म थी उनकी वीडियो जो है एक आई थी जो मुबश्शिर लुकमान साहब ने अपने प्रोग्राम में चलाई, और उसमें ये तासुर मिलता था जैसे कोई पैसे की लेन देन हो रही है। तो उसके हवाले से अब ये एक नई बैच शुरू हुई है। जी शामी साहब, इसी पे ये बहस चुके कि गुज़िश्ता रोज़ जो पंजाब के इंचार्ज है नैब के, उन्होंने ये कहा कि तहकीकात हो रही है। उसके बाद आज एक मीटिंग हुई है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के कुछ ज़िम्मेदारान थे, उसमें वज़रा थे, पार्टी ज़िम्मेदारान थे, उसमें ये बहस चल रही थी कि इनसे इस्तीफ़ा लिया जा सकता है। और इस पर कुछ वज़रा की राय ये है कि अगर इस तरह का एतराज़ या नैब के नोटिस पे किसी वजीर से इस्तीफ़ा लिया जाएगा तो आइंदा आने वाले दिनों के अंदर हुकूमत पंजाब को और भी मुश्किलात जो है सामने पूरी काबीना नई भर्ती करनी पड़ सकती है। जी बिल्कुल। और दूसरी तरफ ये राय भी मौजूद है कि बात है कि अगर एक वजीर को इस बुनियाद पे मुस्ताफ़ी किया गया तो फिर औरों के लिए मुश्किलात होंगी। लेकिन कुछ लोगों का ये स्टैंड है कि ये इस तरह के नोटिस आते हैं और इन्हें फेस किया जाना चाहिए। राना मशहूद से भी मेरी अपनी भी बात हुई और बाद में हमारे चैनल पे भी वो आए। बात यह है कि उनका ये कहना है कि इसकी तहकीकात हो चुकी है, FIA भी कर चुकी है और उदारों का भी वो नाम ले रहे हैं कि मैं इसमें सुरखरू हुआ हूँ और इसके इस्तीफे का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन ये बहस से शामी साहब अभी तक चल रही है और लगता ही है कि आने वाले एक दो रोज के अंदर इस हवाले से कोई फैसला इन्हें करना पड़ेगा। ठीक है सलमान साहब, बहुत शुक्रिया। ये बहस जो है जोर पकड़ेगी इसलिए कि जरदारी साहब ने इसमें एक नई जान डाल दी। वो जो उनका बयान आया था, उन्होंने बयान दिया और वीडियो का हवाला भी था उसमें वीडियो का हवाला देते हुए राना मशहूद साहब पर एक चार्जशीट लगा दी। अब राना मशहूद साहब कहते हैं कि जो ये वीडियो जो दिखाई गई है वो कतर ब्योंत करके उसको फैब्रिकेट किया गया, वो मुसलसल नहीं थी और इसलिए उसके हकायक के खिलाफ तासुर उसका दिया गया। बिल्कुल ठीक। ये मुझे याद पड़ता है आपका जुमला था कि असल में जरदारी साहब ने ये लफ्ज या ये जुमले इस्तेमाल करके रास्ता दिखाया है नैब वालों को और दीगर इदारों को कि इधर भी आइए, प्रेशर डाला है तो आपके भाई आप इस तरफ भी मुतवज्जो हो। तो अब तवज्जो इस तरफ हुई है। अब देखिए राना मशहूद साहब जो है उनको अपने कानूनदान जो है उनको भी बुलाना पड़ेगा, उनकी मुआवनत हासिल करनी पड़ेगी। ठीक है। और भाई अब हम तो उनके लिए दुआई कर सकते हैं। ठीक है। अगला ये है मामला आज का कि जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली साहब ने 24वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का आज हलफ उठा लिया। ये बात दुरुस्त है कि इनकी अहलिया भी जज हैं? हाँ जी, ये देखिए जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली जो है वो एक दुनिया के इस लिहाज से उन चंद जजों में है कि जिनकी बेगम भी जज है। अच्छा। और इस लिहाज से तो शायद इस वक्त वो वाहिद शख्स होंगे पाकिस्तान में क्या दुनिया में जिनकी बेगम साहबा हाई कोर्ट की जज हैं, सिंध हाई कोर्ट की। सिंध हाई कोर्ट। अच्छा। अशरफ जहां साहब। अच्छा। और वो सिविल जज हुई थी, यानी सिविल जज मुकर्रर हुई थी और उनका एक लंबा कैरियर है और फिर फेडरल शरीयत कोर्ट की जज भी रही और अब सिंध हाई कोर्ट की जज हैं और चीफ जस्टिस हैं अनवर ज़हीर जमाली साहब। तो ये एक बड़ा चंद मसाले ऐसी मिलती हैं तारीख में। खुद हमारे यहाँ जस्टिस जावेद इकबाल साहब वो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे। उनकी बेगम साहबा जो है वो बेगम साहबा उनकी जो है बेगम नासरा इकबाल वो रही लाहौर हाई कोर्ट की जज, मगर वो एक वक्त में नहीं रही। उनकी उम्र में काफी मेरा ख्याल फासला है। तो जब जज साहब वक्त दोनों जो है वो मुनफरद वाकया यही है, लेकिन ये बजक वक्त जज है। और अनवर ज़हीर जमाली साहब की एक बड़ी मुनफरद बात यह भी है कि मैं ये समझता था कि उनका ताल्लुक जमाली कबीले से है, जो कि सिंध में और बलोचिस्तान में फैला हुआ। और जमाली कबीला जो है इसका तो तहरीक पाकिस्तान में एक बड़ा सुनहरी किरदार है। लेकिन मालूम हुआ कि नहीं,
یہ خواجہ جو جمال ہانسوی صاحب ہیں اور یہ بابا فرید الدین گنج شکر کے اچھا خلیفہ تھے واہ اور ان کے خلیفہ یہ ان کی اولاد ہے اور اس لیے جمالی کہلاتے ہیں. ٹھیک یہ نسبت اور ہے نسبت اور ہے جمالی ٹرائب والی نسبت یعنی جمالی قبیلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو جمالی ایک ان کی یعنی ایک نسبی نسبت ہے لیکن وہ خواجہ جمال ہانسوی صاحب سے ہے. ٹھیک. بابا فرید الدین گنج شکر سے ہوئی پھر قطب الدین بختیار کاکی سے ہوئی خواجہ معین الدین چشتی سے ہوئی. گویا چشتی خاندان جو ہے یہ اصل چلا اس کا جو ہے اس کے چشم و چراغ ہوئے ایک لحاظ سے. ٹھیک. شام صاحب اس میں ایک دلچسپ بات یہ بھی نا کہ ناصر الملک صاحب کے پی کے سے تھے, جسٹس جواد اسخاری صاحب پنجاب سے تھے اور اب جسٹس انور ذیل جمالی صاحب جو ہیں یہ سندھ سے ہیں. ٹھیک ہے. اور جناب ہمارے افتخار چودھری صاحب بلوچستان سے تھے لیکن بہرحال سپریم کورٹ میں یا فوج میں آپ کہیں سے بھی تعلق رکھتے ہوں یا آپ سپاہی ہوتے ہیں یا جج ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ ہمارے یہ جو بڑا لمبا کیریئر ہے ان کا, حیدرآباد میں پیدا ہوئے وہیں تعلیم حاصل کی اور پھر یہ کہ یعنی جو وکلا کی سیاست میں بھی حصہ لیا, ہائی کورٹ کے جج بنے, پھر چیف جسٹس رہے اور جو وکلا کی یعنی افتخار چودھری صاحب کی بحالی کی تحریک تھی اس میں انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا, حلف اٹھانے سے انکار کیا پی سی او کے تحت اور ممتاز ہوئے اور پھر جناب سپریم کورٹ میں پہنچے. اب جسٹس جواد خواجہ صاحب جو ہیں وہ 23 دن چیف جسٹس رہ کر رخصت ہو گئے اور آج انہوں نے حلف اٹھا لیا 24ویں چیف جسٹس کے طور. لیکن اب بات یہ ہے کہ خواجہ صاحب کے جو 23 دن ہیں وہ کہتے ہیں کہ تاریخ میں اسی طرح یاد رکھے جائیں گے جیسے کہ شیر شاہ سوری کے 2-2.5 سال یاد رکھے جاتے ہیں. یعنی 23 دنوں میں انہوں نے ایسے فیصلے مارکے کے کیے ہیں جن کے اثرات محسوس ہوں گے مستقبل پر بڑی شدت کے. اردو زبان کا فیصلہ ہے, ڈی ایچ اے کے اکاؤنٹس جو ہیں آڈٹ کرانے کا فیصلہ ہے اور کئی فیصلے ہیں جو انہوں نے کیے ہیں. بریک کا وقت بھی آن پہنچا لیکن جاتے جاتے وکلا کا ذکر کرنا میں چاہوں گا. کل بھی ادھورا رہ گیا تھا کہ وکلا کی جو انوکھی منطق تھی کہ بجائے اس کے وکلا جو تھے نظر ثانی کی اپیل کرتے, وکلا جو تھے وہ ایک جو فیصلہ آیا علی ظفر صاحب کے حوالے سے ان کا لائسنس معطل ہوا, جو ان کے دھڑے کے وکیل ہیں وہ انہوں نے بڑا ایک احتجاج کیا. اس وقت کئی جگہ وہ ان کی منتخب قیادت بھی ان کے پاس ہے اور کہا جی کہ ہم ان کی الوداعی تقریبات میں شریک نہیں ہوں گے. یہ ایک افسوسناک فیصلہ تھا کیونکہ وکیلوں کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ کوئی ایسا فیصلہ کریں یا ایسا اقدام کریں جس سے نظام عدل جو ہے وہ متاثر ہو. اور پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ, ہر گریونس لے کے آپ جاتے ہیں وہاں, دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں وہاں اور اپنی فریاد کرتے ہیں وہاں. آپ دھونس نہیں جما سکتے سپریم کورٹ پر. اور یہ کوئی وکلا کو یہ بات زیب نہیں دیتی جن کی روٹی روزی بھی وہاں سے وابستہ ہے اور جن کی ساری عزت اور ساکھ جو ہے عدلیہ کی ساکھ سے وابستہ ہے. بہرحال یہ ایک افسوسناک صورت پیدا ہوئی. مجھے امید ہے کہ جو وکلا کے ذمہ دار حضرات ہیں, عہدیدار ہیں, وہ اب ہوش کے ناخن لیں گے اور اس معاملے کو سمیٹیں گے. یہاں ناظرین پروگرام وقت ایک بریک کا, ملتے ہیں آپ سے ایک بریک کے بعد. ویلکم ایک ناظرین. آج وزیراعظم کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس ہوا نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے بھی اور وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے بریفنگ بھی دی ابھی میڈیا کو اس حوالے سے. اور شام صاحب کچھ 2-3 نکات میں پہلے آپ کی خدمت پیش کر لوں. ایک تو وزیراعظم یہ کہتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان کچھ حصوں پر عمل ضرور ہو رہا ہے لیکن بہت سے ایسے معاملات ہیں, اسپیکٹس ہیں جن پر عمل ہونا ضروری ہے, یکساں طور پر عمل ہونا چاہیے, یعنی عدم اطمینان کا اظہار ہے. دوسرا جو این جی اوز کے حوالے سے وزیر داخلہ کہہ رہے تھے کہ 12 سال جو پچھلے گزرے ہیں اس میں این جی اوز کو بلا اجازت کام کرنے دیا گیا اور این جی اوز کے حوالے سے ہاں جی اور کہہ رہے ہیں کہ این جی اوز کے حوالے سے ایک نئی پالیسی تیار کی ہے جس کا جلد اعلان کیا جائے گا. لیکن اہم خبر سندھ سے ہے کیونکہ وزیر اعلیٰ سندھ بھی سائیں قائم علی شاہ بھی وہاں تشریف فرما تھے. جی تو وہ یہ کہتے ہیں جی ایف آئی اے جو یہ وفاقی ادارہ ہے تو سندھ میں جو کارروائیاں ہو رہی ہیں تھوڑا محدود کیا جائے. مطلب ایف آئی اے کو جو پولیس کے اختیارات دیے گئے ہیں
ان کے خیال میں وہ نہ دیے جائیں. جب یہ اختیارات دیے گئے تھے اس وقت تو انہیں بہت شور مچایا لیکن بعد میں کچھ دھیمے ہو گئے. دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ اگر پرفارمنس آپ کی اچھی نہیں ہے نا تو پھر ٹیکنیکل نقطوں سے بات نہیں بنتی. تو حکومت سندھ ہے اس کو توجہ دینی پڑے گی اپنی پرفارمنس کی طرف. باقی نیشنل ایکشن پلان جو ہے اس کے وزیر اعظم نے جو کچھ کہا لوگ بھی یہ کہتے ہیں اعتراضات کرتے ہیں. ایک اصل بات یہ ہے کہ آپ ایک ایک نقطے پر آپ کو عمل کرنا ہوگا. کوئی 20 کے قریب نقطے تھے میرا خیال کے, اور تبھی ہم ایک ماحول جو ہے اس کو خوشگوار بنانے میں کامیاب ہوں گے. اب یہ ظاہر بات ہے کہ تمام نقطے بیک وقت ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان پہ عمل ہو جائے. اب بعض تو دور رس اقدامات جو ہیں ان کے لیے چاہیے, بعض پہ فوری چاہیے. اب جس طرح کوارڈینیشن ہے ایجنسیز میں, جس طرح ریپڈ فورسز کا قیام ہے, اب یہ کئی چیزیں ہو رہی ہیں. اسی طریقے سے جو سول ادارے ہیں ان کو اسٹرینتھن کرنا ہے. رینجرز آپ کو مستقل طور پر نہیں رکھ سکتے. تو اب بہت سا کام, پھر جو سیکٹیرین معاملات ہیں ان کی طرف خاص طور پر توجہ دینی ہے, نظری طور پر بھی فکری طور پر بھی. تو بہت سا کام اس میں کرنے کا ہے جس میں یہ تو ایک خاص تفصیل کا متقاضی ہے یہ موضوع جس پر کریں گے بھی میرا خیال. باقی بات یہی ہے کہ جو اوورآل تو بہت کچھ اچیو کیا گیا ہے لیکن بہت کچھ اچیو کرنا باقی ہے. اور یہ اب زبانی جمع خرچ کا معاملہ نہیں ہے, پریکٹیکل کر کے دکھانا پڑے گا. چوہدری صاحب نے ایک اور اہم اسٹیٹمنٹ بھی دی. انہوں نے کہا اسی اجلاس میں جو وزیر اعظم کی ذریعے صدارت ہے اس میں نیب, نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو, اس کی جو پرفارمنس ہے اس پر بھی مجموعی طور پر عدم اطمینان کا اظہار کیا گیا. حالانکہ نیب تو بڑی کارروائیاں کر رہی ہے. نیب کا جو ادارہ ہے نا, جس کے خلاف کارروائی وہ کرے گا وہ عدم اطمینان کا اظہار کرے گا. اور ایک ہر شخص کے مخالف جو ہیں وہ نیب کو آوازیں دے رہے اس کے خلاف کارروائی کرو. یہ ادارہ جو بنایا گیا تھا پرویز مشرف صاحب کے دور میں, اور یہ اس طرح کے ادارے عام طور پر ہوتے نہیں ہیں, یہ خصوصی حالات میں بنایا گیا تھا. اور اس وقت تو یہ پرویز مشرف کے تابع کام کرتا رہا. بعد میں پھر زرداری صاحب نے قابو کرنے کی کوشش کی اور افتخار چودھری صاحب سے ان کا جھگڑا چلتا رہا. اب یہ ایک ایسا چیئرمین آ گیا جو کہ متفقہ طور پر آیا. اب یہ غور کرنے کی بات ہے کہ اس ادارے کو کیسے مفید بنایا جائے اور کیسے اس کی کوئی حدود و قیود طے کی جائے. اس کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے کام نہ کیا جائے سسٹم پورے کو, اور یہ بھی نہ ہو کہ کلپریٹس بچ جائیں. ایک اس میں بڑا غور و خوض کر کے قومی ڈیبیٹ ہونی چاہیے, تبھی ہم آگے چل سکتے ہیں. صاحب اب چیئرمین نیب کا ذکر کر رہے تھے کہ متفقہ طور پر انہیں بنایا گیا, لیکن ان کے حوالے سے تو بڑی اوٹ پٹانگ خبریں بھی سننے کو ملی. کافی لوگوں نے ان پر تحفظات کا اظہار بھی کیا ان کی چیئرمین شپ پہ. نہیں وہ ایسے لوگ تو ماشاءاللہ بے پرکے اڑاتے رہتے ہیں. دیکھیے میں نے تو پہلے بھی عرض کیا کہ ان کو تو اتفاق رائے سے چیئرمین بنایا گیا. حکومت اور اپوزیشن نے ان کی شہرت بھی ایک بھلے آدمی کی ہے. ایک اصل میں مصیبت یہ ہے کہ جب آپ بعض اوقات عدالت کی طرف سے اتنا دباؤ آتا ہے یا ایک یہ سو موٹو کا اتنا پرابلم ہو جاتا ہے, اور پھر ہمارے جو میڈیا کے لوگ ہیں ان کی جو اڑائی ہوئی چیزیں ہیں کہ اچھا بھلا آدمی جو ہے وہ ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں اس کے. لیکن ہمارا یہ قمرالزمان صاحب جو ہیں بڑے سلیقے کے آدمی, تو برسوں سے جانتا ہوں ان کو, اور بڑے شریف النفس اور بڑے ناک کی سیدھ پر کام کرنے والے, اور بہت اچھا پرفارم کیا. یہ جو کہتے ہیں نیب کی پر ہم نے بے اطمینانی کا اظہار کیا, جب پرفارمنس دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ پھر یہ بے اطمینانی کی بات ہوگی نہیں. ہاں اس کی کچھ وجوہات اور ہو سکتی, لیکن نیب پر عمل درآمد بھی کچھ معاملات میں ہوتا ہوا ہمیں دکھائی دیتا. ابھی تازہ خبر ہے کہ چنیوٹ میں یہ مفتی کفایت اللہ شاہ تھے جو جن کا تعلق جے یو آئی فے سے تھا, سابق ایم پی رہے ہیں. اشتعال انگیز انہوں نے تقریر کی ہے جس پر ان کے خلاف ایکشن لیا گیا, انہیں گرفتار کر ایکشن پلان. جی ہاں. تو اب یہ اصل میں یہ جو سارے جو مولوی حضرات ہیں نا, ان کی تو ویڈیوز تیار ہونی چاہیے اور ان کو بالکل اجازت نہیں ملنی چاہیے جو یہ کام کرنے کی جو یہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی اب اگلے ہفتے, تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.